بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کے مجسمہ سے متعلق بتائیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ایسا کیا کیا تھا کہ اسے بھی خدا کا عذاب ملا، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی عبرت کا نشان کیوں بنی اور بیوی کا انجام کیا ہوا۔ خواتین و حضرات، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اردن میں ڈیڈ سی کے کنارے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس ویڈیو میں وہ مقام بھی دکھایا گیا جہاں اب پانی موجود ہے۔ اس مقام پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم رہائش اختیار کیے ہوئے تھی۔ یہ علاقہ سدوم کے نام سے مشہور تھا۔ یہ مقام شروع میں سمندر نہ تھا۔ جب اہل سدوم پر عذاب نازل ہوا تو شدید زلزلوں کے باعث یہ زمین 400 میٹر سطح سمندر سے نیچے چلی گئی اور یہاں پانی ابھر آیا۔ اس دریا کی خاصیت ہے کہ اس میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بھاری آدمی اس پر لیٹ جائے تو وہ ڈوبے گا نہیں، اور فرعون بھی اسی دریا میں سے ہی پایا گیا تھا۔ بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اجسام بھی اسی دریائے مردار دا ڈیڈ سی میں پائے گئے تھے۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا تھا۔ اردن کا یہ مقام اب سیاحتی مقام بھی ہے اور مسلم دنیا میں اسے ایک اہم اور سبق آموز مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اردن میں موجود مسلمان جو اردن ہی میں کئی سالوں سے رہائش پذیر ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ مقام حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے مجسمے کے طور پر مشہور ہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا یہ مجسمہ آج بھی اردن کی ڈیڈ سی کے کنارے موجود ہے، جو کہ پہاڑ پر ہے۔ مجسمہ اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسے کہ وہ پیچھے کو مڑی ہوئی دیکھ رہی ہو کہ اچانک بت بن گئی ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ عذاب کے وقت فرشتوں نے پیچھے نہ مڑنے کو کہا تھا، جس پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تھا اور وہ وہیں بت بن گئی تھی۔ خواتین و حضرات، لوط علیہ السلام کی قوم نہایت مغرور، بے حس اور نافرمان تھی، اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ ان میں مرد عورتوں کی بجائے مرد سے ہی اپنی جسمانی حاجت پوری کرتے، زیادتی کرتے، یعنی ہم جنس پرستی کرتے تھے، اور یہ کام فخریہ انداز میں کرتے تھے۔ اس کام کے بغیر ان کی محفل ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص طور پر جب مسافروں میں کوئی خوبصورت لڑکا آتا، یہ سب اس کو اپنا شکار بنا لیتے، اور اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی مبتلا تھی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ جاسوسی کیا کرتی تھی۔ وائلہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کے ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے۔ لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ ہائے رے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا، یعنی ایک پتھر آیا اور سیدھا اس کے منہ پر لگا، جس کی وجہ سے موقع پر ہی وہ خاتون ہلاک ہو گئی۔ قرآن میں اس بستی اور اس کے باشندوں کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں ہے۔ ان الفاظ میں ہے، بستی جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے، وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ نے اہل سدوم کی بے حیائیوں اور خباثتوں کی ملامت کی، ان کے اندر موجود اخلاقی برائیوں کی نشاندہی کی اور ان برائیوں سے نجات پانے کے طور طریقوں کی تبلیغ کی۔
قوم کو گمراہی اور ظلمت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے رب کائنات کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور شرافت اور پاکیزگی کے اعمال اپنانے کی ترغیب دی۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہدایت کی راہ اختیار نہیں کریں گے تو انہوں نے رب العزت کی بارگاہ میں استدعا کی، اے رب مجھے ان مفسد لوگوں پر غالب کر دے۔ مفسد اور شریر لوگوں پر فتح و نصرت کی دعا قبول ہوئی۔ بستی والوں کے اعمال کے سبب بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اہل سدوم کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ بستیوں کو ان کے مکینوں سمیت الٹنے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہوئی۔ یہ فرشتے انسانی روپ میں ظاہر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کے فرشتے بھیجے۔ وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ لوگ میرے مہمانوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کریں گے۔ آپ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ فرشتوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور اللہ نے ہمیں آپ کی قوم کی طرف بھیجا ہے کہ ہم آپ کی قوم کو ان کے گناہوں کی سزا دیں۔ آپ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر نکل جائیے اور واپس مڑ کر نہ دیکھیں کہ صبح ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ صبح جب آپ اس بستی سے نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا کر لگا جہاں پر وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کھنگر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خالص نشان بھی تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔